الدین الخالص. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. معزز حاضرین، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ابھی ہم سب نے موت کے متعلق کچھ احکامات اور اس کے متعلق نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے کچھ ارشادات کو سنا، اور ہم نے اس بات کا اندازہ کیا کہ اللہ رب العزت والجلال کا یہ اٹل قانون ہے، مولائے کائنات کا یہ نظام ہے کہ اس نے جس ذی روح کو اس دنیا میں سانسیں دی ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے جب اس کی سانسیں تھم جاتی ہے. جسے اللہ سبحانہ و تعالی نے زندگی دی ہے، اس کے زندگی کے انتہا کو اس کے پیدائش سے بہت پہلے ہی مقرر کر دیا ہے، اور انسان اپنی شب و روز کی مشغولیات میں مشغول ہوتا ہے، شب و روز کی اپنی ضروریات کی تکمیل میں لگا رہتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ ابھی اس کی موت واقع ہونے والی نہیں ہے، لیکن در حقیقت وہ اپنی زندگی کے ایک ایک دن کو گزار کر وہ اپنے اس موت کے قریب جاتا رہتا ہے جو موت اس کے اعمال کے سلسلے کو ختم کر دے گی، جو موت اس کے دنیا کے مشغولیات کو پیچھے چھوڑ دے گی، جو موت اس کی ساری آرزوئیں، ساری تمنائیں، سارے ارمان کو ختم کر دے گی. اللہ رب العزت والجلال نے اسی لیے قرآن میں متعدد مقامات پر مختلف اسلوب میں اس حقیقت کو واضح کیا کہ جو بھی ہے اسے اس دنیا سے جانا ہے، اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ بھی عقیدہ اور ایمان ہے کہ اگر صرف مسئلہ جانے کا ہوتا تو انسان جب 70 سالہ 80 سالہ زندگی گزار لیتا ہے تو دنیا میں اس کی کوئی خاص اہمیت باقی نہیں رہتی ہے، خاص طور سے جب وہ مرض میں مبتلا ہو جائے تو پھر اس کی کوئی دنیا کے لوگوں کی نظروں میں کوئی زیادہ اہمیت باقی نہیں رہتی. لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے معاملہ یہیں پہ ختم نہیں ہوتا ہے، بلکہ جب وہ اس دنیا سے آنکھیں بند کر لیتا ہے تو اس کی ایک دوسری ابدی اور سرمدی زندگی شروع ہوتی ہے، اور پھر یہ 70 سالہ 80 سالہ زندگی میں وہ اس نے جو کچھ کیا ہے اسی کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت والجلال نے ارشاد فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت کے وقت کیا کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، ان سارے تکلیفوں سے اسے دوچار ہونا ہے. صرف یہیں پر تکلیفیں تھمنے والی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ اس کے بعد قیامت کے دن تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. یعنی گویا کہ یہ زندگی یہ اختبار اور آزمائش تھی، یہ زندگی امتحان گاہ تھی، یہ اس زندگی میں ہم ایک امتحان میں چل رہے تھے، اور یہ ایک ایسا امتحان ہے. دنیا کے امتحانات میں تو وقت متعین ہوتا ہے کہ یہ 2 گھنٹے کا امتحان ہے، 3 گھنٹے کا امتحان ہے، اس امتحان کے لیے پہلے ہی تاریخ کو متعین کر دیا جاتا ہے. لیکن یہ ایک ایسا امتحان ہے جو کب ختم ہوگا اور یہ اس کی مدت کتنی ہے یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. اور جب امتحان میں ہم لگے ہوئے تو اس امتحان کا نتیجہ ہمیں ضرور ملے گا. اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور پھر وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی واضح کیا کہ وہاں پہ کامیابی اور ناکامیابی کا معیار کیا ہے.
فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، کہ دنیا میں ہم نے کامیابی کا معیار اپنی طرف سے بہت سارا متعین کر رکھا ہے۔ دنیا میں ہم اسے کامیاب سمجھتے ہیں جو دنیا میں اپنی تجارت میں، اپنے کاروبار میں بہت زیادہ ترقی کر لے، وہ کامیاب ہے۔ جو دنیا میں اچھے اسٹیٹس اور اچھے رتبے پر فائز ہو جائے وہ کامیاب ہے۔ جو دنیا کے نظروں میں باعزت ہو جائے وہ کامیاب ہے۔ لیکن یہ ایسی عزت کس کام کی کہ ہم دنیا کے نظروں میں، دنیا کے لوگوں کی نظروں میں باعزت بنے ہوئے ہیں، اور کل قیامت کے دن ہم جہنم کے آگ سے اپنے آپ کو نہ بچا پائیں۔ اللہ نے فرمایا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، کہ جو جہنم کی آگ سے بچ گیا، جو جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لیا، وادخل الجنہ، اور وہ جنت میں داخل ہو جائے، فقد فاز، تو حقیقت میں یہی آدمی کامیاب ہے۔ کامیابی کا معیار اللہ کے یہاں یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو، اپنے جسم کو جہنم کی آگ سے بچا لے اور جنت میں داخل ہو جائے، فقد فاز، تو یہی آدمی کامیاب ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور یہ دنیاوی زندگی دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ دنیاوی زندگی دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یہ ایک فریب ہے، یہ ایک فریب ہے، یہ ایک دھوکہ ہے جس میں ہم سب گرفتار ہیں، کہ یہ شب و روز ہمیں ایسے اس طرح فریب میں ڈالے ہوئے، یہ دنیا کی چکا چون، یہ دنیا کی زیب و زینت، کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب ہم رخا میں ہوتے ہیں یا آسانی میں ہوتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ زندگی کبھی تھمنے والی نہیں ہے، یہ رخا، یہ آسانی کبھی دور نہیں ہونے والی ہے۔ لیکن پل بھر میں، چند دنوں میں، چند ہفتوں میں پوری زندگی تاہوبالا ہو جاتی ہے، پوری آشائش، پوری وہ رخا جس میں ہم، وہ آسانی جس میں ہم مبتلا تھے، جس میں سے ہم دھوکے میں تھے، چند منٹوں میں، چند پلوں میں سب ختم ہو جاتا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیاوی زندگی دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یعنی ایسا دھوکا کہ انسان جب اس میں ہوتا ہے تو اس کی آنکھ ہی نہیں کھلتی، اس کی آنکھ نہیں کھلتی کہ یہ زندگی کتنے دن کی ہے، یہ زندگی، یہ زیب و زینت، اس کے ایام کتنے ہیں۔ اور اچانک جب زیب و زینت چھوٹنے لگتی ہے، دنیاوی سامان، اعزاء و اقربا جن میں ہم خوش و خرم رہا کرتے تھے، جب وہ سب پیچھے چھوٹنے لگتے ہیں، تب آنکھیں کھلتی ہے کہ یہ ہم نے کیا کیا۔ اور یہ بھی یقین رکھیے کہ اللہ کے ہاں ایسے بندے کا کوئی عذر نہیں ہے، اللہ کے ہاں ایسے بندے کا کوئی عذر نہیں ہے جس کو اللہ نے 60 سالہ 70 سالہ زندگی دے دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح حدیث میں یہ بھی فرمایا تھا کہ اعذر اللہ الی امرئ حتی بلغہ 60 سنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو گویا کہ پوری مہلت دے دی ہے، اس کی حجت کو تمام کر دیا ہے، جس کو 60 سالہ زندگی دے دی۔ اگر 60 سالہ زندگی دے دی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت بڑی حجت تھی ایک بندے کے اوپر۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بھی پوچھے گا کہ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کہ کیا ہم نے تمہیں اتنی مدت نہیں دی تھی کہ اتنی مدت میں تم نصیحت حاصل کرتے؟ وجاءکم النذیر، تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا۔ یہ اللہ کی کتاب، یہ اللہ کے نبی کے احکامات و فرامین جو ہمیشہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے پاس۔ آج موبائل کے شاشے پر، موبائل کے اسکرین پر ایک ٹچ دنیا جہاں کی معلومات کھولنے کے لیے کافی ہے۔ یہ ویڈیو، یہ آڈیو، یہ قرآن و حدیث کی تعلیمات جس کو سننے کے لیے آج محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، موبائل کے اسکرین پر، اس کے شاشے پر ایک لمس، ایک ٹچ، یہ دنیا جہاں کی معلومات آپ کے لیے کھول دے گی۔ طرح طرح کی کتابیں، آج موبائل کے استعمالات، موبائل کے جو یوز ہیں اس کو زیادہ تفصیلی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب جانتے ہیں اس کے کتنے سلبی پہلو ہیں، کتنے ایجابی پہلو ہیں، کتنا پازیٹیو راستہ ہے، کتنا نگیٹو راستہ ہے، سب ہم اس سے باخبر ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال کی یہ ساری چیزیں ہمارے لیے حجت ہے، اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا کہ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا اتنی مہلت ہم نے نہیں دی تھی کہ ہم اگر نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس میں نصیحت حاصل کر لیتے؟ وجاءکم النذیر، اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی کے فرمان، یہ سب موجود ہیں۔ موت و حیات کے یہ تذکرے، یہ محفلیں، یہ کوئی
رسم و رواج نہیں ہے کہ کسی کا انتقال ہو ہم محفل سجائیں، ہم تقریر سن لیں آدھا گھنٹہ، پون گھنٹے، 1 گھنٹے کی، اور اس کے بعد ہمارے روزمرہ کے معمولات پھر ویسے ہی چلنے لگے. بلکہ دین و شریعت کا مزاج یہ ہے کہ ہم جو باتیں کریں ان باتوں پر ہم عمل کرنے کے لیے باتیں کریں. آج مسئلہ یہ ہے کہ باتیں تو بہت ہوتی ہیں لیکن ان باتوں کا اثر ہمارے زندگی پر بہت کم ہوتا ہے. یہ ہمارے جسم کا ایک حصہ جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا تھا کہ اگر وہی بے جان ہو جائے تو پھر کام کا پورا جسم گویا کہ اپنے کام سے معطل ہو گیا ہے. اذا صلح صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. کہ اصل زندگی پیدا کرنے کی ضرورت ہے دل کے اندر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ لوگوں سنو الا وان فی الجسد مضغۃ، کہ دل کا ایک حصہ ایسا ہے، جسم کا ایک حصہ ایسا ہے کہ اگر وہ درست ہو جائے تو پورا جسم صحیح کام کرتا ہے. تو آج مسئلہ یہ کہ ہمارے جسم کا وہی حصہ اپنا کام کرنا بند کر چکا ہے. دلوں کی سختی، ہم دل تو دنیا کے لیے ہمارا دل دھڑک رہا ہے لیکن اللہ کی یاد میں، آخرت کی تیاری، موت و حیات کے اس تذکرے سے عبرت حاصل کرنا، اپنے کاندھوں سے میت کو قبرستان تک پہنچانا، قبروں میں اتارنا. لیکن ان سارے چیزوں کا اثر ہمارے زندگی پر، ہمارے سماج و سوسائٹی پر نہیں پڑتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ہمارا دل پتھر ہو چکا ہے. ہمارا دل پتھر ہو چکا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی لیے ان طرح کی محفلوں میں، اس طرح کے وقت پر لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے جب لوگ غم میں ہوتے تھے. صحیح روایت ابن ماجہ کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے جنازے میں تھے، قبر کی کھدائی جاری تھی. آپ نے لوگوں کو نصیحت کی. آپ نے فرمایا کہ یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، کہ آج لوگ آج اپنے کاندھوں پر تم کسی کو لے کر آئے ہو، اس کو قبر میں اتار رہے ہو، ذرا یاد کرو اس کیفیت کو اور اس منظر کو، اور تیاری کرو اس کے لیے. لمثل ھذا فاعدوا، کہ اس طرح کے دن کے لیے تم بھی کوشش کرو. تو اس طرح کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی لیے نصیحت کرتے تھے کہ تاکہ دلوں میں کچھ بات اتر جائے. ہمارے زندگی کا جو مسار ہے، زندگی کو ہم ایک روٹین کے مطابق گزار رہے ہیں، جو بھی ہو جائے 1-2 دن 3 دن بعد پھر ہماری زندگی اسی ڈگر پر چلنے لگتی ہے. ہم ایسا تہیہ اور ایسا عزم کیوں نہیں کرتے کہ آج یہ اچانک کی موتیں، اچانک چند دنوں، چند گھنٹوں، آج یہ قیامت کی علامت میں سے ایک علامت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جب قیامت قریب ہونے لگے گی تو کثرت سے موت الفجاء واقع ہوگی. جو اچانک کی موتیں وہ بہت زیادہ واقع ہوں گی. کہ آج اچانک ایسی بیماری جس کا نام تک ہمارے اسلاف نے، ہمارے باپ داداؤں نے جس کا نام تک نہیں سنا تھا، جن بیماریوں کے لیے ڈاکٹر اور میڈیکل سائنس یہ ضمانت دیتی تھی کہ وہ بیماریاں 60 سالہ 70 سالہ عمر کے بعد ہوگی، آج وہ بیماری 35 سال 30 سال کے نوجوان کو ہو جاتی ہے. یہ ساری باتیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اس زندگی کی اس لیل و نہار کی، اس شب و روز کی کوئی ضمانت نہیں ہے. کسی اللہ نے یہ ضمانت دی کہ آج وہ اپنے ہاتھ پیر پر صحیح سالم کھڑا ہوا ہے، کل کا یہ دن بھی اس کا اپنا ہوگا. یہ ہاتھ پاؤں میں کس نے اس بات کی ضمانت دی کہ یہ ہاتھ پاؤں کل بھی اس کا ساتھ دیں گے؟ یہ عقل جسے وہ کاروبار کر رہا ہے، اپنی تجارت کو پروان چڑھا رہا ہے، یہ کل بھی اس کے عقل یہ ساتھ دے گی. یہ جوانی کی امنگیں، یہ جوانی کی کیفیت، یہ جوانی کی قوت کل بھی اس کے جسم میں باقی رہے گی. اس کی ضمانت کس نے دی؟ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے تھے کہ اغتنم خمسا قبل خمس، کہ لوگوں 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو. 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو. سب سے بڑی بات اس میں یہ تھی کہ لوگوں اپنے زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو. کہ جب زندگی ختم ہونے لگتی ہے تب انسان افسوس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا. جب ملک الموت اپنا موت کا پروانہ لے کر آ جاتا ہے تو اس وقت انسان افسوس کرتا ہے، لیکن افسوس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا ہے. ان اللہ یقبل التوبۃ عن عبادہ ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے جب تک نزع کی کیفیت نہ طاری ہو. جب نزع کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد گویا کہ یہ دروازہ بند ہو چکا ہے.
جب نزع کی کیفیت، سانسیں الٹی چلنے لگتی ہیں، نزع کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، تو پھر انسان کو افسوس ہوتا ہے، لیکن اس افسوس کا فائدہ نہیں ہوتا ہے اس کے زندگی میں۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ان اللہ یقبل التوبۃ عن عبادہ ما لم یغرغر، جب تک غرغرہ، جب تک نزع کی کیفیت طاری نہ ہو، اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے مہلت دے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مہلت دے رکھی ہے کہ انسان اپنے رب کے سامنے جھکے، معافی مانگے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ خطائیں سب سے ہوتی ہے، لیکن حالات سے جو سیکھنا نہ چاہے اس سے بڑا خائب و خاسر کوئی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اسی لیے جب صحابہ اکرام نے پوچھا تھا کہ سب سے افضل انسان کون ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ احسنہم اخلاقا، سب سے افضل انسان وہ جو سب سے زیادہ بااخلاق ہے۔ اس کے بعد صحابہ اکرام نے پوچھا کہ سب سے زیادہ عقل مند انسان کون ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اکثرہم للموت ذکرا واحسنہم لما بعدہ استعدادا، کہ سب سے عقل مند انسان وہ ہے جو اکثرہم للموت ذکرا، جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہے، جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہے وہ، اور سب سے زیادہ موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرنے والا ہے، یہی عقل مند ہے۔ عقل مند وہ نہیں جو دنیا میں ترقی کر جائے، عقل مند وہ ہے جو اس دنیا کے زندگی میں آخرت کے لیے تیاری کرے، وہ عقل مند ہے۔ اس لیے کہ ہم جتنا بھی دنیا میں لگے رہیں، ہمارے اوپر یہ بے بسی کا وقت آنے والا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے ارشاد فرمایا کہ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ یہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو، ہم بھاگتے ہیں موت سے۔ یہ موت کا ذکر، موت کی باتیں، یہ ہمارے دنیا کے خوش و خرم زندگی کو بسا اوقات مقدر بنا دیتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہر وقت موت کی باتیں، گویا کہ ہماری زندگی، جس زندگی میں ہم جی رہے ہیں، ہمیں جینے ہی نہیں دیتے۔ دیکھیے موت سے نفرت یہ وہی بندہ کرتا ہے جو دنیا میں بالکل مشغول ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ بندہ ہے جو موت سے اس قدر دنیا میں منہمک ہے، مشغول ہے۔ سلف کہتے تھے کہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو بالکل دنیا میں منہمک ہے، اگر موت کا ذکر کر دیا جائے تو اس کے چہرے کی رنگت اڑ جائے، اس کے چہرے کا رنگ بدل جائے، اس لیے کہ وہ یہی سوچتا ہے کہ یہ دنیا اور دنیا کی نعمتیں، دنیا کی لذتیں، دنیا کی زیبائش، یہی اس کا اول و آخر ہے۔ دوسرا وہ ہے جس کے دل میں موت کی یاد تو آتی ہے، لیکن دنیا میں وہ بھی لگا ہوا ہے۔ جب تنہائی میں ہوتا ہے، قبر کی زندگی اسے ستاتی ہے، لیکن پھر صبح ہوتی ہے، پھر وہ دنیا کی مشغولیت میں لگ جاتا ہے، تو وہ موت کو یاد تو کرتا ہے، لیکن وہ نفرت اس لیے، وہ موت سے ملاقات کو ناپسند اس لیے کرتا ہے کیونکہ اس کی تیاری نہیں ہے۔ اور تیسرا بندہ وہ ہے اللہ کا وہ بندہ جو موت کو یاد کرتا ہے، موت کے لیے تیاری کرتا ہے، اور ایسے ہی بندے کو اللہ رب العزت والجلال پسند فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تھا، اسی لیے اس حدیث کے بعد کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، کہ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فقیہہ تھیں، جو عالمہ تھی، فوراً ان کے دماغ میں سوال آیا کہ اگر یہ بات موت کی ہو رہی ہے تو ہر آدمی موت کو ناپسند کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ جب آخری وقت آتا ہے تو انسان جو نیک ہوتا ہے اس کے دل میں اللہ سے ملاقات کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔ جو نیک ہوتا ہے اس کے دل میں اللہ سے ملاقات کی رغبت پیدا ہونے لگتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے آدمی سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اور جو بد ہوتا ہے اس کے سامنے اس کی پوری زندگی شاہسے اور اسکرین کی طرح چلنے لگتی ہے، اس کے زندگی کے کالے چٹھے اس کے سامنے چلنے لگتے ہیں، اور وہ اس وجہ سے اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے بندے سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ تو موت سے نفرت وہی بندہ کرتا ہے جو دنیا میں اس قدر منہمک ہوتا ہے کہ اسے کبھی آخرت یاد ہی نہیں آتی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، اور پھر اس کے بعد تم اس اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اگر ہم موت کی آیات پر صرف بحث کریں اور صرف اسی پر غور کریں تو ہمارے عبرت کے لیے وہی کافی ہے۔
اللہ نے فرمایا کہ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر ہم اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ عالم الغیب والشہادہ۔ ہم نے بند کوٹری کے اندر، کوٹری کو بند کر کے ہم نے کون سے کارہائے نمایاں دنیا میں انجام دیا، یہ اللہ کے لیے واضح ہے بالکل۔ چاہے ہم دنیا میں لوگوں کے نظروں سے چھپ کر کام کو انجام دیں یا لوگوں کے نظروں کے سامنے انجام دیں، اللہ کے لیے یکساں ہے، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ غیب اور حاضر سب کا جاننے والا ہے۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں جو کچھ بھی تم کر رہے ہو سب کے بارے میں بتلائے گا، سب کے بارے میں۔ یہ کھلی ہوئی کتاب ہماری زندگی ہو جائے گی اللہ کے سامنے۔ ذرا یاد کیجئے، جانے والا تو چلا جاتا ہے، لیکن جاتے جاتے وہ جو پیغام دے جاتا ہے، اس پیغام کو یاد کیجئے کہ وہ تو اپنے انجام تک قبر کی زندگی میں پہنچ چکا ہے، لیکن وہ یہ جاتے جاتے اپنی بے بسی کے ذریعے یہ اب دنیا والوں کو پیغام دے گیا کہ اگر اس کی بے بسی سے جو جنہیں اللہ نے مہلت دی ہے اس نے عبرت نہیں حاصل کی تو اس کا بھی انجام یہی ہونے والا ہے۔ اس لیے کہ زندگی اللہ کے سامنے کھلی ہوئی کتاب ہے۔ اگر ہم قیامت کے دن غلط بیانی سے کام لیں گے تو ہمارے اعضاء و جوارح اللہ رب العزت والجلال کے سامنے بولنے لگیں گے، اور یہ زبان جس سے ابھی ہم بول رہے ہیں، یہ زبان اللہ کے سامنے بند ہو جائے گی۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، کہ اللہ کے سامنے جب اللہ کے سامنے انسان کھڑا ہوگا تو اللہ نے فرمایا کہ الیوم نختم علی افواہہم، ہم منہ پر مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ باتیں کرنے لگیں گے، پیر گواہی دیں گے۔ بلکہ ہاتھ و پیر صرف نہیں، یہ زمین جس پر ہم اکڑ کر اترا کر چلتے ہیں اپنے ناز و نعمت سے، اپنی دولت سے، اللہ رب العزت والجلال نے یہ بھی ذکر کیا کہ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، کہ زمین اپنی سب یومئذ تحدث اخبارها، زمین اپنے اندر کی خبریں بیان کرنے لگے گی۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ زمین کی خبریں کیا ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کی خبریں یہ ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کو زمین یہ بیان بتائے گی، زمین یہ خبر دے گی کہ یہ بندہ زمین کے اس خطے پر، زمین کے اس حصے پر اس نے اس گناہ کو انجام دیا تھا۔ تو یہ اللہ رب العزت والجلال کے علم سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے۔ تو ہم اس اللہ سے ملاقات کی تیاری کریں جو عالم الغیبی والشہادہ ہے، جو غیب اور حاضر کا علم رکھنے والا ہے۔ اس کے لیے خلوت و جلوت یکساں ہیں۔ ہم لوگوں کے سامنے کس طرح ہماری زندگی ہے، لوگوں کے پیچھے ہماری زندگی کس طرح ہے، اس میں تفاوت کتنا ہے، فرق کتنا ہے۔ لوگوں کے لیے ہم متقی و پرہیزگار بن کر زندگی گزار رہے ہیں، لوگوں کے لیے ہم صوم و صلات کے پابند ہیں، لیکن ہماری تنہائی کی زندگی کیسی ہے؟ یہ اللہ کے لیے یکساں ہے۔ خلوت و جلوت یہ اللہ کے لیے یکساں ہے، اور جو بھی ہے اس کو اس حالت سے دوچار ہونا ہے۔ لو کان فی الدنیا بقاء لما مات خیر المرسلین محمد، عربی شاعر نے کہا تھا کہ اگر کسی کو بقا نصیب ہوتی دنیا میں تو لما مات خیر المرسلین محمد، تو اللہ کے نبی کو وفات نہ ہوتی۔ اللہ کے نبی کی وفات یہ صرف ایک وفات نہیں تھی، بلکہ یہ امت محمدیہ کا وہ خسارہ تھا جو پھر کبھی پورا ہونے والا نہیں تھا۔ یہ وہ خسارہ تھا جو کبھی پورا ہونے والا نہیں تھا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح روایت میں یہ بھی کہا کہ جب کسی کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہ میری موت کو یاد کر کے وہ تسلی دے، یعنی اللہ کے نبی کی موت کے ذریعے جو امت محمدیہ پر جو تکلیف اور دکھ کا پہاڑ ٹوٹا تھا، اتنا پہاڑ کسی بھی موت سے اور کسی بھی مصیبت سے نہیں پہنچا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جب کسی کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہ میری موت کو یاد کر کے اپنے آپ کو تسلی دے۔ تو اللہ کے نبی کی وفات، اگر کوئی آدمی بچتا تو اللہ کے نبی بچتے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کی ضرورت۔ ام ایمن کے پاس جب حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے وفات کے پاس بعد گئے تھے تو ام ایمن نے کیا فرمایا تھا؟ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جا کر تسلی دی۔ ام ایمن جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا تھا، ام ایمن کے پاس جا کر آپ دونوں گئے، ام ایمن رونے لگیں۔ تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی کی وفات یہ تو ایک تقدیر کا فیصلہ تھا، اللہ کا یہ اٹل قانون ہے۔ تو حضرت ام ایمن نے کہا کہ مجھے رونا اس بات پر نہیں آ رہا ہے، بلکہ رونا اس بات پر آ رہا ہے کہ وحی کا جو سلسلہ جاری تھا، وحی کا جو سلسلہ جاری تھا، آج وحی کا وہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ اسی لیے حضرت انس کہتے تھے کہ مدینے کے اوپر اس سے برا دن کوئی نہیں آیا جس دن نبی کی وفات ہو گئی، اور اس سے اچھا کوئی دن نہیں تھا جس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لائے۔ تو یہ تکلیف اور دکھ سے اگر کوئی بچتا تو یہ نبی اور ان کے گھر والے بچتے،
لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی بیٹی وہ حضرت انس سے اپنے غم کا اظہار کرتے ہوئے کہتی تھی کہ کیف تابت انفسکم ان تحسوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب، کہ کیسے تمہارا دل مان گیا کہ تم لوگوں نے نبی کے اوپر مٹی ڈال کے چلے آئے۔ تو نبی کی زندگی اگر کسی کو بقا نصیب ہوتی، لو کان فی الدنیا بقاؤ لما مات خیر المرسلین محمد، لیکن اللہ نے فرمایا کہ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، کسی بھی انسان کے لیے ہم نے ہمیشگی نہیں بنائی۔ افإن مت فهم الخالدون، اگر آپ کو وفات ہو گئی تو کیا یہ لوگ بچنے والے؟ کوئی نہیں بچنے والا ہے، سب کو یہ زندگی اور اس زندگی کے بعد کے جو مراحل ہیں ان مراحل سے سب کو دوچار ہونا ہے۔ اور اگر آدمی حالات سے نہیں سیکھے گا، وقت سے نہیں سیکھے گا، تو اس کا انجام اللہ رب العزت والجلال کے یہاں اس کے من کے مطابق نہیں ہونے والا ہے۔ القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، آج ہماری حال اس حدیث کے مطابق ہے، اس حدیث کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ هواها وتمنى علی اللہ الامانی، کہ عقل مند تو وہ ہے جو اپنے خواہشات کو اللہ کے لائے ہوئی شریعت کے مطابق کر دے، وعمل لما بعد الموت، موت کے بعد کے زندگی کے لیے کام کرے۔ لیکن ہم کیا ہیں؟ والعاجز من اتبع نفسہ هواها، عاجز وہ ہے جو خواہشات کے ساتھ چلتا رہے، جو جی چاہتا ہے، جو من کرتا ہے وہ کریں گے۔ اب اتنے سردی میں کس کا من کرتا ہے کہ وہ نرم و نازک بستر کو چھوڑے، اٹھے فجر کے وقت اور اٹھ کر جس کے یہاں گرم پانی کی آشائش نہیں ہے اس کے باوجود بھی وہ اٹھ کر وضو کرے، نماز کے لیے نکلے، 7 ڈگری 8 ڈگری ٹیمپریچر میں وہ باہر نکلے نماز پڑھے، لیکن وہ اس کے لیے اسے اپنے خواہشات کو قابو میں کرنا پڑے گا۔ والعاجز من اتبع نفسہ هواها، لیکن ہم اس حدیث کے دوسرے ٹکڑے کے مصداق ہیں کہ عاجز وہ بندہ ہے جو اپنے خواہشات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، وتمنى علی اللہ الامانی، اور اللہ پر امیدیں باندھتا ہے۔ اللہ سے امیدیں ہماری خوب وابستہ ہیں، اللہ سے امیدیں خوب وابستہ ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ بھی امید ہے، اللہ سے یہ بھی امید ہے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میرے بندوں کو بتلا دو کہ میں اگر بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں، بہت زیادہ مغفرت دینے والا ہوں، معافی دینے والا ہوں، تو میں بہت سخت عذاب والا بھی ہوں، میں بہت سخت عذاب والا بھی ہوں۔ جب میرے محارم کو توڑا جائے گا، میرے حدود کو پامال کیا جائے گا، تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ میں دردناک عذاب دیتا ہوں۔ تو یہ موت و حیات کی یہ کشمکش جو روز ہم دیکھتے ہیں، یہ آزمائش ہے۔ جو آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ رب العزت والجلال نے یہی ذکر کیا کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات، کہ بابرکت ہے وہ ذات الذی خلق الموت والحیات، بابرکت ہے وہ ذات تبارک الذی بیدہ الملک جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اس نے زندگی اور موت کو اسی لیے پیدا کیا ہے لیبلوکم، تاکہ آزمائے اللہ تعالیٰ آزمائے، وہ دیکھے کہ اس زندگی میں آدمی اپنے موت کے لیے کیا کرتا ہے، یا جب زندگی میں آشائش ہوتی ہے تو وہ اپنے زندگی میں اس طرح مگن ہوتا ہے کہ وہ آخرت کو بھول جاتا ہے۔ اسی لیے النبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ ابن عمر جیسے نوجوان صحابی کو، عبداللہ ابن عمر یہ بڑے بزرگ آدمی نہیں تھے، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عمر شباب صحابہ میں سے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر جیسے نوجوان صحابی کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ عبداللہ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، کہ عبداللہ دنیا میں اس طرح رہو کانک غریب، گویا کہ تم غریب ہو۔ غریب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی کچھ کمائے نہ وہ دوسروں کا محتاج بنا رہے، بلکہ غریب کا مطلب یہ کہ یہ دنیا اور دنیا کی ساری نعمتوں سے تمہاری شناسائی نہیں ہے، تم اسے جانتے نہیں ہو۔ نعمتیں آئی ٹھیک ہے، نہیں آئی تب بھی اس نے ان نعمتوں کے لیے، ان آشائش کے لیے، دنیاوی مال و متاع کے لیے اپنی آخرت آدمی تباہ و برباد کر دی، یہ ایک مومن کی شان اور اس کے زندگی کا معیار نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ کانک غریب و عابر السبیل، یا تم مسافر ہو۔ جب آدمی ایک اسٹیشن پر ایک محطے پر رکتا ہے تو اس جگہ سے وہ دل نہیں لگاتا ہے، بلکہ وہ ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ یہ وقتی ٹھہراؤ ہے اور اس کے بعد اس کی زندگی آگے بڑھ جائے گی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ او عابر السبیل، تو حضرت عبداللہ ابن عمر جب اس حدیث کو بیان کرتے تھے تو کہتے تھے کہ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح،
کہ لوگوں جب صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو، اور جب شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرو۔ کتنی ایسی شامیں تھی اور ان شاموں میں جینے والے کتنے ایسے لوگ تھے جنہیں اگلی صبح کا انتظار تھا، جن کے دل میں ذرہ برابر بھی یہ نہیں تھا کہ اگلی شام یا اگلی صبح ان کی نہیں ہوگی، یا اگلی صبح وہ نہیں دیکھیں گے، کل کا سورج ان کے زندگی میں طلوع نہیں ہوگا۔ ان کے خاطرے میں ان کے دل میں یہ بات ہی نہیں تھی۔ اس کے باوجود اللہ رب العزت والجلال کی جب اجل آ گئی تو پھر اس کے بعد ذرہ برابر بھی مہلت نہیں ملی، اس لیے کہ اللہ کا جب وقت آ جاتا ہے تو اس کے بعد صرف باتیں رہ جاتی ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ جب اللہ کا وقت موعود آ پہنچتا ہے تو پل بھر بھی آگے نہیں بڑھتا ہے۔ یہ تو باتیں رہ جاتی ہے کہ ہم فلاں جگہ چلے جاتے، فلاں معالج اور طبیب کے پاس چلے جاتے تو ایسا ہو جاتا، فلاں ہاسپٹل سے مدد لے لیتے تو ایسا ہو جاتا، فلاں علاج کے ذریعے ہمارے مریض کی جان بچ جاتی، اس کے زندگی میں کچھ اضافہ ہو جاتا۔ یہ سب صرف باتیں ہیں۔ جب اللہ کا وقت آ جاتا ہے تو ساری تدبیریں دھری کی دھری رہ جاتی، ساری تدبیریں دھری کی دھری رہ جاتی، ساری تدبیریں الٹی پڑنے لگتی ہے۔ اس لیے کہ ہوتا یہ ہے کہ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، پھر پل بھر بھی اضافہ ہونے والا نہیں ہے، نہ تو پل بھر پیچھے ہٹنے والا ہے۔ جو وقت ہے اسی وقت پر موت آتی ہے۔ پھر باتیں رہتی ہے لوگوں کے زبانوں پر کہ ایسا ہوتا تو ایسا ہو جاتا، ایسا نہیں ہونے والا تھا، یہ اللہ کی تقدیر تھی، اللہ کا فیصلہ تھا۔ تو اللہ رب العزت والجلال نے یہ لکھ دیا تھا، اور ہر آدمی اس سے دوچار ہونے والا تھا، اور یہ موت کی سختی سے ہر بندہ دوچار ہونے والا ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ ہر بندہ دوچار ہونے والا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موت کی کیفیت دیکھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی تھی کہ جب سے نبی کی موت کو ہم نے دیکھا ہے، اس کے بعد اگر کسی کو میں موت کے وقت پریشان دیکھتی ہوں تو میں پریشان نہیں ہوتی، اس لیے کہ نبی ہیں جن کی ساری گناہیں معاف ہیں۔ لیکن آخری وقت کی کیفیت کیا ہے کہ آپ اپنا ہاتھ، آپ کے پاس پیالہ رکھا ہوا ہے، پیالہ میں پانی ہے، آپ اس میں ہاتھ ڈالتے ہیں، اپنے پیشانی کو پوچھتے اور کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ان للموت سکرات، اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، موت کی بہت سختی ہے، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، موت کی بہت سختی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ہم سب کے نبی کہہ رہے ہیں کہ موت کی بہت سختی۔ جب نبی کی کیفیت یہ تھی، حضرت عائشہ کہتی تھی کہ اس کے بعد میں کسی کے کیفیت کو دیکھ کر میں پریشان نہیں ہوتی تھی، تعجب نہیں کرتی تھی۔ تو یہ کیفیت وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید ونفخ فی الصور ذلک یوم الوعید، موت کی سختی حق کے ساتھ آپ پہنچی ہے۔ یہ موت کی سختی گویا کہ ہر انسان کے ارد گرد منڈلا رہی ہے، جب وقت پورا ہوتا ہے وہ کیفیت سے وہ دوچار ہو جاتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس سے انسان بھاگا کرتا تھا۔ اللہ نے سورہ واقعہ میں ذکر کیا کہ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون۔ اللہ نے فرمایا کہ جب روح حلق تک آ جاتی ہے، آپ اندازہ کیجئے، آپ سوچئے کہ انسان کس قدر بے بس ہوتا ہے کہ اس کے پیر سے روح کا نکلنے کا یہ سفر شروع ہوتا ہے، پیر سے روح نکلنا شروع ہوتی ہے، یعنی اس کے نظر میں بینائی اس وقت موجود ہوتی ہے۔ جب روح نکلنا شروع ہوتا ہے پیر سے نکلتی ہے، اس وقت تک اس کی آنکھ یہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ پیر، یہ ہاتھ، یہ جس سے وہ اپنی زندگی کی ضروریات کو پورا کرتا تھا، آج یہ بے جان ہونے لگا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فلولا اذا بلغت الحلقوم، اور پھر روح حلق تک آ جاتی ہے۔ یعنی انسان کی بے بسی کی یہ جو کیفیت ہوتی ہے یہ قابل بیان ہے، یہ قابل بیان ہے۔ اور ہم بہت ساروں کو دیکھتے ہیں اپنے اعزاء و اقربا میں سے کہ آخری وقت کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور ایسا ضروری نہیں ہے کہ کوئی آدمی بہت زیادہ پریشان ہو تو یہ اس کے برے ہونے کی دلیل ہے، جیسا کہ آپ نے سنا، بلکہ یہ اللہ رب العزت والجلال زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون کس کا عمل کون سا اللہ کے یہاں قبول ہو گیا، اللہ کے یہاں کون سا عمل قبول ہو گیا، اللہ نے اس عمل کی قبولیت کی وجہ سے اپنی عفو درگزر سے اس کا کیا مقام رکھا، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ لیکن اس کیفیت سے دوچار ہر بندے کو ہونا ہے، اور اسی لیے سلف موت کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ بڑے بڑے صحابہ، عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ موتا میں ان کو بھیجا جانے لگا تو غزوہ موتا کے موقع پر
وہ جب انہیں بھیجا جانے لگا تو وہ رونے لگے. عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نبی کے صحابی ہیں، آپ رو رہے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر کہا کہ مجھے اس بات سے رونا نہیں آ رہا ہے کہ میں جاؤں گا جنگ میں اور شاید مجھے اسی میں موت واقع ہو جائے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ موتا میں پے در پے 3 صحابہ کو نامزد کیا تھا کہ اگر ان کا انتقال ہو گیا تو ان کو جھنڈا دے دیا جائے گا، اور ان کا انتقال ہو گیا تو ان کو دے دیا جائے گا. گویا کہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ شاید ان کی موت واقع ہو جائے گی. تو عبداللہ ابن رواحہ جب جانے لگتے ہیں تو عبداللہ ابن رواحہ رونے لگتے ہیں. صحابہ اکرام پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں وہ کہ مجھے نبی کی ایک حدیث یاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی قرآن کی وہ آیت یاد آ رہی ہے جو اللہ رب العزت والجلال نے ارشاد فرمایا کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، کہ جو بھی ہے اسے پلسرات سے گزرنا ہے، اسے پلسرات سے گزرنا ہے، اور یہ اللہ پر حتمی فیصلہ ہے. تو مجھے وہ وقت یاد کر کے اور اس وقت کی کیفیت یاد کر کے مجھے رونا آ رہا ہے. تو یہ موت و حیات تو یہ روٹین بن گئی ہے گویا کہ، لیکن اگر آدمی اس وقت کو یاد کر کے اپنی زندگی کو درست نہ کرے تو یہ بہت بڑا خسران اور بہت بڑا خسارہ ہے. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب موقع ملتا تھا اس طرح کی نصیحت آپ کیا کرتے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے غلام کہتے ہیں کہ آپ قبر کو جب یاد کرتے، قبر کے پاس ہوتے آپ رونے لگتے، لیکن جنت و جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تو آپ نہیں روتے. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا؟ حضرت عثمان نے کہا کہ القبر اول منزل من منازل الاخرہ، قبر یہ آخرت کی پہلی منزل ہے. فمن نجا منہ فما بعدہ ایسر، اگر جو آدمی قبر سے نجات پا گیا تو اس کے بعد کے مراحل اس کے لیے زیادہ آسان ہیں. تو لیکن قبر میں کے سوالات، قبر کی زندگی، اس کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے کہ قبر میں جب ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ ہمارا رب کیا ہے، ہمارا دین کیا تھا، ہمارے نبی کون تھے، بظاہر یہ بڑے آسان سوالات ہیں، لیکن اس کے جواب کی توفیق کسے ہوگی؟ اس کے جواب کی توفیق اسے ہوگی جو دین و شریعت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے. اگر انسان دین و شریعت کو پسے پشت ڈال کر زندگی گزار رہا ہے، دین و شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا ہے، تو وہ اس خوش فہمی میں قطعی نہ رہے کہ وہ قبر میں ہونے والے سوالات کا جواب وہ دے گا، بلکہ قبر کی یہ منزل ایسی منزل ہوگی جہاں کوئی آپ کا ساتھی نہیں ہوگا، بلکہ جیسے ہی آپ کے اہل و عیال کا آخری ساتھ قبر تک ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یتبع المیت ثلاث، کہ 3 چیزیں انسان کے ساتھ، میت کے ساتھ جاتی ہے، اہلہ ومالہ وعملہ، اس کے اہل و عیال، اس کے مال اور اس کا عمل. فیرجع اثنان ویبقى واحد، 2 چیزیں تو لوٹ جاتی ہیں، اس کے اہل و عیال بڑے عزت اور اکرام تکریم کے ساتھ اس کی تدفین کر دیتے ہیں، اس کے بعد اس لوٹ آتے ہیں. اور جو مال، جس مال کے لیے اس نے پوری زندگی صرف کر دیا تھا، جس مال کے اوپر اسے بڑا زعم تھا، آج اس کے مال کا آخری کام یہ ہوتا ہے کہ اس کے مال سے اسے عمدہ کوالٹی کا بہترین قسم کا کفن دے دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کے مال کا فائدہ یہیں تک محدود ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے. فیرجع اثنان ویبقى واحد، اور ایک چیز بچ جاتی ہے اس کے ساتھ قبر میں، جو اب بچ گیا ہے وہ صرف اور صرف اس کا عمل ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فیرجع اثنان، 2 چیزیں لوٹ جاتی ہے، وہ اپنے اہل و عیال کے، اپنے اعزاء و اقربا کے جانے کی آواز بھی سنتا ہے. حدیث میں یہ بھی آیا کہ وہ جوتوں کی آواز کو سنتا ہے میت، جب قبر میں اسے دفن کر کے لوگ لوٹنے لگتے ہیں تو وہ سنتا ہے. اسی لیے یہ کہا گیا کہ دفن کے بعد اسألوا له التثبیت فإنه الآن يسأل، یہ کہا گیا کہ میت کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، یعنی تدفین کے بعد ثابت قدمی کی دعا کرو، فإنه الآن يسأل، کیونکہ ابھی اس سے سوال کیا جا رہا ہے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص نے اپنے ساتھیوں کو یہ نصیحت کی تھی کہ جب مجھے دفن کر دینا تو اتنے مدت تک، اتنے وقت تک میرے قبر کے پاس رکے رہنا جتنے وقت میں اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے اور اس کی کھال وغیرہ اتار کر گوشت بنایا جاتا ہے. یہ ان کا اپنا اجتہاد تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص نے کہا تھا کہ جب دفن کر دینا مجھے تو باقی رہنا وہاں قبر کے پاس، یہاں تک کہ اتنی مدت تک جتنے مدت میں اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے اور اس کا گوشت پوشت بنایا جاتا ہے. تو اسی لیے کہا گیا کہ یہ مشکل گھڑی ہے، فإنه الآن يسأل، ابھی اس سے سوال کیا جائے گا. تو یہ سوال کیا جائے گا تو اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو. اور دوسری طرف یہ قبرستان
یہ ہمارے دلوں کے احوال کو بدلنے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے. دلوں کے احوال کو بدلنے کا سب سے مؤثر ذریعہ کوئی ہے تو وہ قبرستان ہے. یہ قبر جو چیخ چیخ کر یہ آواز دے رہی ہے کہ ہم عبرت حاصل کریں. ابھی جو قبروں میں مدفون ہیں، اگر اللہ رب العزت والجلال انہیں گویائی دے دیتا، انہیں بولنے کی قوت دے دیتا، تو وہ اپنی بے بسی ضرور قبروں سے بیان کرتے کہ ہم بھی اسی غفلت میں تھے، ہم بھی اسی غفلت میں تھے، لیکن اس غفلت سے نکلنے کا ہمیں موقع نہیں ملا. تو تم اپنے زندگی میں اس غفلت میں قطعی نہ رہو. تو یہ قبرستان یہ ہمیں غفلت کی نیند سے بیدار کرنے کے لیے کافی ہے. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے تھے زور القبور فإنها تذکرکم الآخرہ، کہ لوگوں قبر کی زیارت کرو، اس لیے کہ یہ قبر تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہے. یہ قبر یہ تمہیں آخرت کی یاد دلائے گی. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب جاتے تھے اپنے ماں کے قبر کے پاس، آپ گئے، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ استاذنت ربی ان استغفر لامها، کہ میں نے اللہ سے اجازت طلب کی کہ میں اپنی ماں کے لیے مغفرت طلب کروں، لیکن ماں مشرک کی حالت پر انتقال ہوا تھا، اس لیے منع کر دیا گیا. اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے یہ اجازت طلب کی کہ مجھے اپنے ماں کے قبر کی زیارت کی اجازت دی جائے. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو جب اجازت دی گئی، آپ گئے اور آپ جاتے ہیں، اور صحابی جو حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں کہ آپ گئے اور آپ جا کر وہاں اتنا روئے، فبکا وابکا من حولہ، آپ روئے اور آپ کے ارد گرد جتنے لوگ تھے سارے لوگ رونے لگے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے صحابہ سے کہتے تھے کہ زور القبور فإنها تذکرکم الآخرہ، اس لیے کہ قبر کی زندگی یہ یا تو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے یا جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہے. اس لیے کہ انسان اپنے عمل کے مطابق جب قبر میں جاتا ہے تو اس کے لیے یا تو اللہ رب العزت والجلال جب وہ سوالات کا صحیح جواب دیتا ہے تو اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ افرشوا لہ من الجنہ، جنت کا بچھونا اس کے لیے بچھا دو، وفتحوا لہ من الجنہ، جنت کا دروازہ اس کے لیے کھول دو، اور اس کے لیے حد نگاہ یہ قبر کا یہ چھوٹا سا حصہ اس کے لیے کشادہ کر دیا جاتا ہے. اور اگر اس کا عمل دنیا میں وہ دین اور شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزارتا ہے تو اس سے اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے، قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے. اور قبر کا یہ دبوچنا یہ برحق ہے. حضرت سعد ابن معاذ جیسے صحابی جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ شہید لہ 70,000 من الملائکہ، کہ یہ ایسے بندے تھے جن کی وفات پر عرش ہل گیا تھا، 70,000 فرشتوں نے شرکت کی تھی ان کے جنازے میں، لیکن اس کے باوجود وَإِنَّ لِلْقَبْرِ ضَغْطَةً، قبر کا ایک بار دبوچنا ان کو بھی ہوا. تو یہ قبر ایک بار دبوچتی ہے، لیکن انسان نیک ہوتا ہے تو اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے پھر یہ کہا جاتا ہے کہ وَافْرِشُوا لَهُ بَابًا وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِنَ الْجَنَّةِ، کہ جنت کا دروازہ اس کے لیے کھول دو، جنت کی ہوائیں آنے لگتی ہیں. اور اسے یہ دکھلایا جاتا ہے کہ اگر تم نیکی اور اطاعت کے مطابق زندگی نہ گزارتے تو یہ جہنم تھا جو کہ تمہارا ٹھکانہ تھا. جہنم دکھایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر تم نیکی اور اطاعت کے مطابق زندگی نہ گزارتے تو یہی تمہارا ٹھکانہ تھا. اور جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے جنت دکھلائی جاتی ہے کہ اگر تم اچھا کام کرتے، اگر نیکی اور شریعت کے مطابق زندگی گزارتے تو یہ جنت اور جنت کی نعمتیں تمہاری تھی. لیکن آج جب تم نے دین و شریعت کو پسے پشت ڈال کر زندگی گزاری تو آج یہ تمہارا ٹھکانہ ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان حالات سے عبرت حاصل کریں، ہم حالات سے عبرت حاصل کریں، اپنے زندگی کے مسار کو، اپنے زندگی کے راستے کو درست کریں. اس لیے کہ حالات ہمیں بار بار موقع دیں نہ دیں یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اس لیے کہ یہ ایسے علم ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا. ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث، یہ 5 علم ایسے جو اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ نے نہیں دیا ہے کہ قیامت کب واقع ہوگی، بارش کہاں ہوگی، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل انسان کیا کرے گا یہ کسی کو نہیں پتا ہے. وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی انسان کہاں مرے گا یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. تو ضرورت اس بات کی کہ ہم اپنے زندگی کے مسار کو درست کریں، اپنے زندگی کے راستے کو درست کریں اور سوچیں کہ ہمیں کل نصیب ہو یا نہ نصیب ہو. تو ہم اللہ رب العزت والجلال سے یہی دعا کرتے ہیں کہ بار الہ تو ہمارے دلوں کے حالات کو بدل دے. بار الہ جو اس دنیا سے چلے گئے تو ان کی مغفرت فرما، ان کے حسنات کو قبول فرما لے، ان کے سیئات کو درگزر کر دے. بار الہ ہمارے دلوں کو اپنے دین اور اپنے اطاعت پر ثابت قدمی نصیب فرما. ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت، دنیا سے لگاؤ کم کر دے. ہم میں جو بے روزگار ہیں تو انہیں برسر روزگار کر دے، جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں ترقی نصیب فرما. بار الہ ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرما، بار الہ ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرما. ہمارا آخری کلمہ کلمہ توحید بنا دے.
ہمارا جب اس جہان فانی سے جانے کا وقت آئے، سانسوں کے ڈور کے ٹوٹنے کا وقت آئے، تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارے زبان سے نکلنے والا آخری کلمہ تیرا کلمہ ہو، کلمہ توحید ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔